نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ احادیث میں آج جس موضوع کا ہم مطالعہ کریں گے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک لیکچر میں ریکارڈ کر چکی ہوں، اور مزید اسی میں کچھ اور خوبصورت باتیں جو اس میں مزید ایڈ کی جا سکتی تھیں، تو اس کے لیے آج پھر میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے، یعنی کہ مجلس کے آداب۔ کیونکہ ادب اور سلیقہ، وقار اور شائستگی، خدا ترسی، پرہیزگاری، توکل، یہ اسلامی زندگی کے وہ دلکش خد و خال ہیں جن کی بدولت مومن کی زندگی میں ایک ایسی غیر معمولی کشش پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی عمدہ اخلاق کی وجہ سے آپ سے متاثر ہوئے، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بلند اخلاق جب سیکھے تو لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو مجلس کے آداب کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا انتخاب کرنا ہے کہ ہماری کیسی مجلس ہو جس میں ہم بیٹھیں۔ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ صحبت کا اثر جو ہے وہ انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مفہوم ہے آیت کا اس طرح۔ تو اس کے علاوہ مجلس میں جو بھی گفتگو ہو رہی ہو اس میں حصہ لیجئے، مطلب اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں، کیونکہ چاہے وہ موضوع آپ کی پسند کا نہیں بھی ہے تو کم سے کم ایک خوش آمدید کہنے والی ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہو، اور آپ لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ ماتھے پہ شکنے ڈال کے بیٹھے رہیں، کیونکہ اس طرح بیٹھنا بھی غرور کی علامت ہوتی ہے۔ اور مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس گفتگو میں بھی شریک ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس گفتگو میں شریک رہتے، اور مجلس میں غمگین اور مضمحل ہو کر نہ بیٹھیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر بیٹھیں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کی کوئی مجلس اللہ اور آخرت کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ حاضرین محفل جو ہیں وہ اب دینی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہے، تو پھر ان کی طبع کو، ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹاپک کو چینج کر دیں، گفتگو کا رخ پھیر دیں، کچھ اور ان کی پسند کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں، اور پھر موقع محل کی مناسبت سے دوبارہ کوئی ایسی گفتگو دوبارہ آغاز کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو۔ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ دوسرا یہ کہ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، مجمع کو چیرتے ہوئے اور کودتے اور پھلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو اس طرح کرنے سے جو پہلے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ایسا کرنے والا شخص جو ہے اس کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس اور غرور پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز ایک مومن کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا گزر کے جائے۔ کوئی بھی ویل مینرڈ شخص اس طرح کی رویے سے ویسے ہی اجتناب کرتا ہے۔ مجلس میں کسی بھی بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، یہ انتہائی بری عادت ہے، اور اس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت اور کدورت پیدا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور اہمیت جتانے کا اظہار ہوتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ مجلس میں کسی امتیازی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ کسی کی طرف جائیں تو وہاں بھی
کوئی خاص معزز جگہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اگر میزبان خود اصرار کرے تو پھر آپ کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مجلس میں ہمیشہ ادب سے پاؤں سمیٹ کر بیٹھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر مجلس میں کچھ لوگ آپس میں مطلب بے تکلف ہیں اور وہ آپس میں ایک دائرہ سا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے درمیان میں بلا وجہ آ کر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک تو یہ ایک قسم کی بدتمیزی بھی ہے اور ایک مسخرہ پن ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اور اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک اگر کسی ضرورت سے اٹھ کر چلا جائے تو اس کی جگہ پر قبضہ نہ کریں، اور اس کی جگہ کو اس کی امانت سمجھ کر اس کے لیے محفوظ رکھیں۔ ہاں جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اب وہ شخص واپس نہیں آئے گا تو پھر آپ بے تکلف اس کی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر مجلس میں دو آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر انہیں الگ نہ کریں، کیونکہ آپس کی بے تکلفی یا محبت یا کسی اور مصلحت سے قریب بیٹھے، وہ کسی ریزن سے ہی پاس بیٹھے ہیں نا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک فرینڈ شپ ہوگی، وہ کلوز ہوں گے، تو ان کو الگ کر کے ان کے درمیان میں آپ بیٹھیں گے تو آپ دونوں کے دل میں آپ کے لیے ایک عجیب سی نفرت بھی ہوگی، اور یہ بات ان کو اچھی بھی نہیں لگے گی۔ اور یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی ایسی مجلس میں گئے ہیں جہاں پہ کوئی درس ہے اور کوئی خطاب کرنا ہے کسی نے، تو جو بھی صدر محفل ہے کہ آپ کی یہ کوشش ہو کہ بس آپ اس کے قریب ہی بیٹھیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ اچھی مجالس، قرآن اور حدیث کی مجالس، وہاں پر تو اگر آپ کو جوتوں پر جگہ ملے تو آپ جوتوں پر بھی بیٹھ جائیں، تو وہ بھی آپ کے لیے باعث سعادت ہے۔ اور اس طرح بیٹھیے کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتی رہے اور انہیں کوئی زحمت نہ ہو، اور جب زیادہ لوگ آ جائیں تو سمٹ کر بیٹھیں اور آنے والوں کو کشادگی دیں۔ اور آداب مجلس میں یہ بات بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ چپکے آپس میں باتیں کرنا۔ جہاں پر بھی کوئی محفل کا ماحول ہو تو کوشش کریں کہ ایک میوچل گفتگو کریں جس میں سب حصہ لے سکیں اور کوئی شخص بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایک شخص بول رہا ہے تو اس کو بولنے دیا جائے اور اس کی بات کو غور سے سنا جائے، اور یہ نہ ہو کہ ابھی اس کی بات مکمل ہی نہ ہو تو آپ اندر اپنی بات بولنے لگ پڑیں یا سب بیک وقت بولنے لگ پڑیں، تو اس طرح ایک مجلس کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ اور ہر مجلس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں سم ٹائمز جو اس جگہ کا راز ہوتی ہیں، تو پھر ان باتوں کو جگہ جگہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یا اگر آپ کسی کے گھر کسی نے کچھ انتظام کیا، آپ ان کے گھر گئے اور وہاں کچھ کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو اس چیز کا باہر لوگوں کے آگے ذکر نہ کرنا ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ اور مجلس میں جس موضوع پر بھی گفتگو ہو رہی ہو، جب تک اس کے بارے میں اس موضوع کو مکمل وائنڈ اپ کرنے کے بعد نیا موضوع چھیڑا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بھی ایک بندہ اپنا موضوع چلا کے بات کر رہا ہے، دوسرا اپنی بات کرتا جا رہا ہے، اور اس طرح ایک جو ہے وہ مچھلی منڈی بن جاتی ہے اور کسی ایک کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیونکہ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے آپ کو بہرحال مجالس میں جانا بھی پڑتا ہے، کلاسز میں بھی جانا پڑتا ہے، اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہ محفل میں یا ایک جماعت کی شکل میں جتنا پر اثر ہوتا ہے، اکیلے میں کبھی اتنا پر اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں جب ایسی محافل میں جانے کا موقع ملے تو ہمیں اس طرح کی محفلوں کا ادب اور لحاظ بھی ضرور آنا چاہیے، کیونکہ خصوصاً جو لوگ بھی دین کا کام کرنے کے لیے کسی نیک دینی درس کے لیے، کسی قرآن کی درس کے لیے یا حدیث کے درس کے لیے یا کسی دینی کاز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں فرماتا ہے
جو اس کے پاس ہیں، یعنی کہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ پھر ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور مجلس کو برخاست کرتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کریں: خدایا تو ہمیں اپنا خوف اور اپنی خشیت نصیب کر جو ہمارے اور معصیت کے درمیان آڑ بن جائے، اور وہ فرما برداری دے جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ہمیں وہ پختہ یقین عطا فرما جس سے ہمارے لیے دنیا کے نقصانات ہیج ہو جائیں۔ خدایا تو جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں ہماری سننے دیکھنے کی قوتوں اور جسمانی توانائیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے، اور اس خیر کو ہمارے بعد بھی برقرار رکھ، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے، اور جو ہم سے دشمنی کرے اس پر ہمیں غلبہ عطا فرما، اور ہمیں دین کی آزمائش میں مبتلا نہ کر، اور دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بنا، اور نہ دنیا کو ہمارے علم و بصیرت کی انتہا ٹھہرا، اور نہ ہم پر اس شخص کو قابو دے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔